Bring it on. They're ready, and it seems we are ready as well because this is the DP World Asia Cup. ہیلو السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کاشف رضا وائز آن یوٹیوب اینڈ فیس بک۔ دس از می کاشف رضا۔ اکثر جو ہے وہ سیل لگتی ہے ویب سائٹ وغیرہ پر فرائیڈے کو، تو فرائیڈے کو کہا جاتا ہے از اے بگ فرائیڈے، اور اسی طرح اب جو کمنگ سنڈے ہے وہ از اے بگ سنڈے فار کرکٹ لور، کیونکہ اگین پاکستان ورسز انڈیا آمنے سامنے ہوں گے سری لنکا کولمبو اسٹیڈیم میں۔ تو اس حوالے سے بہت ایکسائٹڈ ہیں جتنے بھی کرکٹ لور ہیں، کیونکہ بیک ٹو بیک ڈبل سنڈے جو ہے اس میں ہمیں انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ لاسٹ سنڈے جو میچ کھیلا گیا اس میں وہ مزہ نہیں آیا جو ہمیں آنا چاہیے تھا، لیکن کافی حد تک ہم لوگ اپنے جو پاکستانی بولر ہیں ان کی کارکردگی سے بہت زیادہ مطمئن ہوئے ہیں، کیونکہ کیا کمال کی بولنگ کی تھی پاکستانی بولرز نے۔ پہلے شاہین، پھر نسیم شاہ اور حارث رؤف تو بھائی بہت کمال چل رہے ہیں، بالکل اس وقت اپنی پیک پر ہیں حارث رؤف، اور انہوں نے ایک اور ریکارڈ وقار یونس کا جو ہے وہ بریک کیا ہے، غالباً لیول کیا ہے 27 اننگ میں دونوں کی 50 وکٹیں غالباً ہو چکی ہیں۔ تو حارث رؤف اس وقت ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں، ایشیا کپ میں 10 وکٹیں لے لی ہیں انہوں نے، اس کے علاوہ 7 وکٹیں لی ہیں نسیم شاہ اور شاہین شاہ آفریدی نے، تو یہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ تو وکٹیں لینے کے حوالے سے ایشیا کپ میں ٹاپ 3 جو بولر ہیں وہ تینوں کے تینوں پاکستانی ہیں، اور کیوں نہ ہو، اس وقت دنیا کا بیسٹ بولنگ اٹیک اگر کسی کے پاس ہے تو وہ پاکستان کے پاس ہے، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ اور حارث رؤف کا۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ تقریباً ہر کرکٹر یا فارمر کرکٹر اس بارے میں بات کر رہا ہے کہ پاکستان کا جو ابھی کا کرنٹ بولنگ اٹیک ہے وہ دنیا کا بیسٹ بولنگ اٹیک ہے، اور وہ پرفارم کر کے بھی دکھا رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ 3 میچ جو ہوئے ایشیا کپ کے ورسز نیپال اور انڈیا اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش، تو 30 کھلاڑی ہم نے آؤٹ کیے، تینوں کو ہم نے جو ہے نا 10 کھلاڑی ہم نے آؤٹ کیے تھے، اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ 30 وکٹوں میں سے 23 وکٹیں جو ہے وہ پاکستانی بولر نے حاصل کی ہیں، فاسٹ بولر نے حاصل کی ہیں، تو غالباً 7 وکٹیں جو ہے اسپنرز کے حصے میں آئی ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہے ہم۔ ابھی جو سنڈے آ رہا ہے اس میں پاکستان اور انڈیا کا ایک بار پھر میچ ہوگا، گو کہ بارش کے امکانات اس میں بھی ہیں، لیکن اس بار ہم امید کرتے ہیں کہ میچ جو ہے وہ پورا ہو پائے اور ہم دیکھ پائیں اپنے بیٹر کو کھیلتے ہوئے بھی انڈیا کے اگینسٹ۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان کچھ بہت زیادہ آگے انڈیا سے، کیونکہ ظاہر انڈیا کے پاس ایک لمبی لائن اپ ہے۔ لاسٹ میچ میں ہم نے دیکھا کہ 60 پہ آپ کے 4-5 آؤٹ تھے، اس کے بعد وہ نیچے سے آتے ہیں اور آ کے وہ 266 کر دیتے، گو کہ ایک ٹائم پہ ایسا لگ رہا تھا کہ انڈیا 300 کو کراس کر جائے گا، پکر جب ہمارے فاسٹ بولر دوبارہ آئے تو انہوں نے ان کی باقی کی 4-5 وکٹیں جو ہیں وہ 20-30 اسکور پہ غالباً اڑا دی۔ ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم اسپن ایک سائڈ پہ اسپن چلاتے، ایک سائڈ سے مسلسل 2 اوور نسیم سے، 2 اوور حارث سے، 2 شاہین شاہ سے کرواتے، تو وہ اوپر نیچے اگر 1-2 اور وکٹیں مل جاتی تو انڈیا مکمل بیک فٹ پہ چلا جاتا۔ تو وہاں پہ تھوڑا سا ہمیں بابر اعظم کی کپتانی میں کچھ نقص دکھائی دیا جو بابر اعظم کو کرنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر آپ غلطیوں سے سیکھتے ہیں، تو کوئی بھی شخص کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ آنے والے میچوں میں بابر اعظم پریپیئرڈ ہوں گے کہ مجھے کس طریقے سے بولنگ چلانی چاہیے۔ اگر آپ کے اسپنرز اس پچ پر آپ کو وکٹیں لے کر نہیں دے رہے، بریک تھرو نہیں مل رہا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مین بولر جو ہیں وہ 1-2 اوور تینوں بولروں سے کروائیں، تاکہ آپ جلد سے جلد وکٹیں لے سکیں۔ جتنی جلدی آپ ون ڈے میں وکٹیں نکالیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ 50 اوور ہیں، اگر وہ ٹیم کھیل بھی جاتی ہے تو وہ اتنا اسکور کر لیتے ہیں جو بعد میں آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل کا باعث بنتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے، اس میں سب سے زیادہ جو ایشو ہوتا ہے وہ پریشر کا ہوتا ہے، پریشر گیم ہے، پریشر ہینڈل کرنا سیکنڈ بیٹنگ میں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ اگر آپ 260 رن چیز کر رہے تو آپ یہ سمجھے 30 رنز آپ پریشر کے ایڈ کر دیں، وہ 290 یا 300 کا ٹارگٹ ہو جاتا ہے۔ عام ٹیم کے خلاف 260 رہے گا، لیکن جب آپ انڈیا کے اگینسٹ چیز کر رہے ہوں گے یا انڈیا پاکستان کے اگینسٹ چیز کر رہا ہوگا، تو وہ 30 سے 40 رنز کا پریشر جو ہے وہ اس میں آپ ایڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے کسی بھی جو دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف پریشر میں کھیلتی ہیں۔ روہت شرما یا وراٹ کوہلی کو دیکھ لیں، بہت بڑے کھلاڑی ہیں، بہت تجربہ ہے، اور ان کے بیک میں بہت جو ہے اسکور موجود ہیں، لیکن جب بھی وہ پاکستان کے اگینسٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب یہ ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں اور ان کا جو ہے وہ نروس ہوتے ہیں، تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے۔ تو ظاہر اتنے بڑے لیجنڈ نروس ہو رہے ہیں پاکستانی بولنگ کے خلاف، تو ہماری بیٹنگ بھی لڑکھڑاتی ان کی بولنگ کے خلاف، کیونکہ پریشر ہی اتنا ہوتا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان میں۔
تو دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کیسا میچ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اس کے علاوہ جو پاکستان پرفارمنس دے رہا ہے وہ اس وقت بہت ہی زیادہ ہائی لیول کی ہے, کیونکہ انڈیا کے جو وہاں کے جرنلسٹ ان کو بھی میں سن رہا تھا, انہوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستان اس وقت پیک پر ہے. پاکستان کا جو پلڑا ہے وہ دیگر ٹیموں سے تھوڑا بھاری ہے, کیونکہ پاکستان کی پرفارمنس بہت بہتر ہے باقی ٹیموں سے. تو امید ہم یہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم فائنل میں پہنچیں گے اور اس کے علاوہ فائنل جیتیں گے بھی. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فائنل کن دو ٹیموں کے درمیان ہوگا؟ کیا پاکستان اور انڈیا دونوں فائنل کھیل پائیں گی یا پھر نہیں کوئی اور دو ٹیمیں کھیلیں گی؟ تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. سنڈے کا میچ دیکھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ہوگی ملاقات. کاشف رضا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.